أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء وطيور بين الفضاء، ثم الصلاة والسلام على جده محمد المصطفى وعلى أبيه علي المرتضى وعلى أمه صديقة الكبرى وعلى أخيه أخي العلم والوفاء وعلى سائر المستشهدين بأرض كربلاء، ولعنة الدائمة الباقية على الأشقياء الأعداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بہرحال ایک اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم صابر حسین میگانی صاحب کی روح کو اصالہ ثواب ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ شے جو جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، اسے موت آنی ہے، اور اس نے اس موت کو دیکھنا ہے اور اس موت کا سامنا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو موت آئی اور کسی ایک کو نہ آئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر جاندار چیز کو، جس کے اندر بھی جان پائی جاتی ہے، اسے موت آنی ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ناممکن ہے. خالق موت کا منکر بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. یعنی جو شخص پروردگار کو نہیں مانتا لیکن وہ اس کی بنائی ہوئی موت اور اس کی خلق کی ہوئی موت کا اقرار ضرور کرتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں اور یہ تصور کریں کہ موت ایک فنا کا نام ہے، موت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے، تو یہ غلط ہوگا. اس لیے موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بقا کا نام ہے. موت انسان کو ختم نہیں کرتی، بلکہ موت انسان کو باقی رکھتی ہے. ہر انسان موت کو مانتا ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ موت کی بعد کی زندگی پر ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ موت جب آتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے وہ اسے ہلاکت سمجھتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موت جب آتی ہے اس کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، وہ اسے بقا سمجھتے ہیں. اب جو انسان موت کو ہلاکت سمجھے گا، وہ اگر کلمہ پڑھ کر بھی مر جاتا ہے تو وہ کافر کی موت ہوتی ہے. اور جو انسان موت کو حیات ابدی سمجھ کر اس دنیا سے جاتا ہے، وہی حقیقی مسلمان کہلاتا ہے. اب یہ بات ہے کہ ہم کس طرح موت کو یہ کہیں کہ موت فنا نہیں ہے، بلکہ جبکہ ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. تو مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کسی کھیت میں کچھ اگانا ہو، کوئی بیج بونا ہو، تو آپ اس بیج کو اس کھیت کے اندر فنا کر دیتے ہیں، وہ اس کے بعد ثمرہ دیتا ہے.
اس کے بعد وہ فصل اگتی ہے جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. تو پہلے بیج کو فنا کرنا پڑتا ہے پھر اسے بقا ملتی ہے. اسی طرح یہ زندگی ہے، جب ہم اسے اللہ کی راہ میں فنا کر دیں گے تو یہ زندگی جب موت بن کر آئی تو ہمیں بقا ملے گی. جب ہماری زندگی اللہ کے لیے ہوگی اور ہم اسے اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کی مرضی سے اس کے ساتھ چلیں گے، تو جب موت ہماری آئے گی تو موت فنا نہیں بلکہ بقا بن کر آئے گی. یہ خاصیت ہے موت کی، جو موت انسان کو بقا بناتی ہے. اب اس موت کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد جگہ پر گفتگو کی ہے اللہ نے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ رسول کہہ دو ان یہودیوں سے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور پھر اسی سورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ اپنے ماضی سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا ماضی اتنا خوف زدہ ہے کہ یہ موت کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ موت کی تمنا وہ کرے گا جس کا ماضی صاف ہوگا، اور موت سے وہ بھاگے گا جس کا ماضی خراب ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر انسان موت کے قریب ہوتا ہے، کہاں کہاں پر انسان موت سے دور ہوتا ہے. جو موت کی تمنا کرتا ہے یعنی وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ پروردگارہ میرا ماضی اتنا صاف ہو چکا کہ میں اب تم سے ملنا چاہتا ہوں، تیری دوری مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور جو موت سے فرار اختیار کرتا ہے وہ اس لیے فرار اختیار کرتا ہے کہ پروردگارہ میرے نامہ اعمال ابھی اتنے برے ہیں کہ میں تم سے ملنے سے شرماتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، تو مجھے معاف کر دے، ابھی نہ بلانا. تو یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں ہم جب تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ موت سے فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ موت کو گلے ہوئے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس لیے بھاگ رہے تھے کہ ان کا ماضی ابھی تک صاف نہیں تھا، اور جب میدان میں ڈٹے ہوئے تھے وہ اس لیے ڈٹے تھے کہ ان کا ماضی صاف تھا اور اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے تھے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بھئی یہ تمنا ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو جو کیا آپ نے، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں زندگی دی ہے، لیکن زندگی ایک مختصر دی ہے. ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد تم پلٹائے جاؤ گے اسی کی طرف جہاں سے تم آئے ہو. یعنی پروردگار نے لفظ ثم الیہ ترجعون کا استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا میں بیٹھا ہوا انسان جب آئے گا اس ہری بری دنیا میں تو اسے یہ دنیا ہری بری لگے گی، بڑی خوبصورت نظر آئے گی، تو یہ جہاں سے جانے کا نام نہیں لے گا، یہ یہیں پر اپنا مکان بنانا چاہے گا، مستقل طور پر رہنا چاہے گا. تو میں نے اسے زبردستی پلٹا کر لاؤں گا. ثم الیہ ترجعون، تم زبردستی پلٹائے جاؤ گے، روکے نہیں جاؤ گے. بھائی ظاہر سی بات ہے اگر ہم خود جانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے ثم الیہ ترجعون، کہتے یہ خود بخود ثم الیہ ترجعون، یہ آ جائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار زبردستی لے کر جائے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو خود پروردگار کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اسی لیے مولا نے جب یہ فقرہ کہا تھا میدان جہاد میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کو یہ فقرہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے اپنے قرآن کے دامن میں جگہ دے دی، اور مولا نے ارشاد فرما دیا کہ پروردگارہ ہمیں پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری طرف سے آئیں گے، ہم خود پلٹ کر تیری بارگاہ میں آئیں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہم خود پلٹ کر آئیں گے تیری بارگاہ میں. ثم الیہ ترجعون اور انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی اور موت میں بڑا گہرا رشتہ ہے.
زندگی جس طرح دو طرح کی ہوتی ہے، زندگی کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح موت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ زندگی اچھی بھی ہوتی ہے اور زندگی بری بھی ہوتی ہے۔ موت اچھی بھی ہوتی ہے اور موت بری بھی ہوتی ہے۔ زندگی جس طرح نیک اور بد ہوتی ہے، اسی طرح موت بھی نیک اور بد ہوتی ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ بھائی کیسے نیک اور بد زندگی ہے؟ زندگی تو سامنے سب کو واضح ہے کہ زندگی نیک اور بد ہے، لیکن موت کیسے جو ہے وہ نیک اور بد ہوگی؟ جس طرح زندگی اچھی اور بری ہے، اسی طرح موت بھی اچھی اور بری ہے۔ زندگی اچھی ہے کہ اس طرح جیو جس طرح خدا نے چاہا ہے تو زندگی اچھی بنتی ہے، اور موت کیسے اچھی اور بری ہے؟ اگر بے مقصد زندگی جی کر انسان مر جاتا ہے تو ہلاکت کی موت مرتا ہے، یہ بری موت ہے، اور اگر با مقصد زندگی جی کر انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ بہترین موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ تو اسے کہتے ہیں زندگی دو طرح کی، موت بھی دو طرح کی ہے۔ اللہ نے یہ زندگی انسان کو امانت کے طور پہ دی ہے، اور یہ زندگی اگر امانت کے طور پہ نہ دی ہوتی تو پروردگار یہ کبھی نہ کہتا ثم الیہ ترجعون کہ میں پلٹا کر لاؤں گا۔ یعنی زندگی کچھ وقت کے لیے دی ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے امین ہو، تم کتنے بڑے امانت دار ہو، کتنی دیر اپنے پاس رکھ کے مجھے کیسی واپس کرو گے۔ تو جو کیجئے گا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ثم الیہ ترجعون، میں پلٹا کر لاؤں گا، کیونکہ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ میری ہے۔ یعنی جب انسان اگر اپنی کسی چیز کو جس کا وہ مالک ہوتا ہے وہ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کرائے پہ دیتا ہے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، تو اس میں ٹائم فکس، لمٹ فکس ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنی دیر تک تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ مالک تم نہیں ہو، مالک میں ہوں، تم کرایہ دار ہو، میں یہ تمہیں چیز دے رہا ہوں، اب میں یہ دیکھوں گا کہ تم کتنے بڑے امین ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ پین کسی کو دیا، یہ قلم ہم کسی کو دیتے ہیں، تو اس کے بعد کہتے ہیں تم کتنے بڑے امین ہو، اگر اچھے ہوئے تو جیسی دی ہے ویسی واپس کرو گے، جیسا میں نے یہ پین تمہیں دیا ہے ویسا ہی تم مجھے واپس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ وہ پہچان سکے کون میرا نیک بندہ ہے، کون نہیں ہے، کون اچھا امانت دار ہے، کون خائن ہے۔ میں جیسی دوں گا ویسی ہی لینا پسند کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں بغیر گناہ والی زندگی دی ہے تو میں بغیر گناہ والی لینا پسند کروں گا۔ میں تمہیں صاف ستھری دے رہا ہوں، صاف ستھری دوں گا۔ ہاں اگر تم اسے گناہوں میں لپیٹ کر لاؤ گے تو مجھے جہنم کی آگ سے پاک کرنا پڑے گا، اور اگر تم استغفار سے پاک کر کے آؤ گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب رہی بات جن کے اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، تو مرحوم نے جیسی زندگی لی تھی ویسے ہی پروردگار کو شب قدر کو واپس کر دی۔ اس لیے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جو شب قدر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو مرحوم نے ایک نہیں بلکہ 2 بار اعمال کر کے اپنے آپ کو پاک کروا لیا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ بالکل ویسا بن چکا ہے جیسے میں نے اسے دی تھی، تو مرحوم نے بھی لبیک کہا کہ پروردگارا جیسے تو نے مجھے دی تھی آج میں 23 رمضان کو ویسے ہی واپس کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ زندگی تھی کہ جیسے تو نے دی پروردگارہ میں نے استغفار کیا، اور بڑی خوبصورت موت ہوئی مرحوم کی۔ ہر انسان کی تمنا رہتی ہے کہ ایسی موت ہو، اور ایسی موت کہ جہاں پہ شب قدر ہے، قرآن کا نزول ہے، ماہ مبارک ہے، روزے کیا ہے، جمعرات بھی ہے، یعنی ساری فضیلتیں ایک جگہ جمع ہیں، اور اس رات میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا جس رات میں جو قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں محروم کو، اپنے مرحوم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے بڑی فضیلت اور جو ہے وہ خوبصورت موت شاید میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنی خوبصورت اور حسین موت مرحوم کی ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ ایسے بندوں کا انتخاب کر لیتا ہے اپنے لیے،
اور چن لیتا ہے اپنے نیک بندوں کو اور انہیں نیک وقت پر بلا کر جو ان کی جو ہے وہ کبھی کوئی کوتاہیاں ہے تو معاف پہلے خود کرتا ہے بہانہ بنا کر، اس کے بعد کہتا ہے اب اگر صاف ہو گئے تو فوراً میری بارگاہ میں چلے آؤ۔ اب دیکھیں کہ اتنی رات عظیم تھی وہ رات کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے قرآن کو۔ پھر اسی سورہ میں ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اور اس رات بھر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہو، جس گھر میں اس رات میں جو ہے وہ اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہو، جس گھر سے اس رات کو جو ہے وہ استغفار کی آواز آ رہی ہو، وہاں فرشتوں کا رحمت الہی کا نزول رہتا ہے۔ وہ پورا گھر اعمال کرا تو یقیناً وہاں رحمت الہی اس وقت نازل ہو رہی تھی جب مرحوم کی روح قبض ہوئی ہے۔ یعنی اس سے بڑی خوبصورت موت کیا ہوگی؟ اور انسان جب زندگی اپنے پروردگار کی منشا کے مطابق گزارنے شروع کر دیتا ہے، اور اگر زندگی اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو انسان زندہ رہ کے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ بس زندگی اور موت میں اتنا سا فرق ہے، ورنہ قرآن نے لا تسمعوا الموت، پروردگار خدا ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن مجید ہے کہ پیغمبر یہ مردے ہو چکے کبھی یہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ بھئی زندہ لوگوں کو پروردگار مردہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو سماج میں موجود ہے، یہ تو چل بھی رہے، یہ تو پھر بھی رہے، یہ تو کھا بھی رہے، یہ تو پی بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ مردہ ہیں۔ تو سماج اور سوسائٹی کو جو خطرہ ہے وہ آج زندہ لوگوں سے ہے، مردوں سے نہیں۔ اب اگر انسان بمقصد زندگی جی کر مر جاتا ہے تو وہ قبرستان میں رہتے ہوئے بھی زندہ ہے، اور جو بے مقصد زندگی جی کر سوسائٹی میں ہے وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو با مقصد جیے، یا یوں کر دو خلاصہ کہ مولا کے فضائل بھی بڑے پسند ہے مرحوم کو کہ زندگی اور موت کا معیار ایک ہی چیز ہے۔ علی کی محبت پہ جیو گے تو زندگی ہے، بغض علی میں رہو گے تو موت ہے۔ انسان اگر قبرستان میں بھی ہے مگر دل میں محبت علی لے کر گیا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر سماج میں چل رہا ہے تو دل میں بغض علی ہے تو وہ مردہ ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے زندگی اور موت کا فلسفہ۔ آج ہم اللہ نے اس دنیا کے ڈیزائننگ ہی ایسے کر رکھی ہے کہ انسان یہاں کے رک نہ سکے۔ مختصر کر رہا ہوں میں کہ ایک ڈیزائننگ ہی ایسے کی ہے کہ انسان زندگی میں رک نہ سکے، یہاں کے دل نہ لگا لے۔ اس نے کیا بنایا؟ کہا جب پیدا ہو گئے اس کے بعد چھوٹے کچھ عرصہ گزرا، 10 12 15 سال کا گزرا، جوان ہوئے، جوان کے بعد بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد موت آ گئی۔ بہرحال موت کسی کے بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ماں پریشان، کھانا نہیں کھاتا تو ماں باپ پریشان، جو ہے وہ اگر روتا ہے تو پریشان، پیدا ہوتے ہی نہیں روئے گا تو پریشان۔ یعنی پیدائش ہی انسان کی پریشانیوں سے شروع ہو گئی۔ اب اگر یہ آہستہ آہستہ جوانی پہ آتا ہے تو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی کہ نہیں بھائی اب اس کا اسکول ہے، اس کا ایگزام ہے، اب ریزلٹ آنے کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ریزلٹ بھی آ گیا تو کہ نہیں اب اس کو بزنس سیٹ کرنا ہے، اب اس کی پریشانیاں شروع ہو گئی۔ اب اس کا بزنس سیٹ ہو گیا کہ نہیں بھائی اب اس کا گھر بسانا ہے، اب اس کی شادی کروانی ہے تو یہ پریشانی شروع۔ اب شادی ہو کر گھر بس بھی گیا، پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے پریشانی، پھر بچہ پیدا ہوگا، پھر ماں باپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا اللہ نے کہ یہاں زیادہ رکنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ مختصر سا دور ہے تمہارے لیے، تم جتنا مختصر اس میں رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے آگے آ کے، جتنا زیادہ اس میں رہ کے آؤ گے اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ یہ دنیا سے، دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دل لگانا ہے تو انسان قبرستان سے لگائے، دنیا سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز باقی رہ جائے ہمارے پاس،
کوئی جوان کبھی بوڑھا ہونا پسند نہیں کرتا، کوئی مالدار کبھی غریب ہونا پسند نہیں کرتا، ہر انسان یہ چاہتا کہ وہ جوان ہی رہے، وہ مالدار ہی رہے، اس کے بعد دولت ہی دولت رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ما عندکم ینقض وما عندکم ینقض وما عند اللہ باقٍ، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باقٍ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ پھر میں پلٹ کر وہیں آ گیا کہ اگر زندگی کو باقی رکھنا ہے تو جو رکھے گا، اگر زندگی کو باقی رکھنا ہے تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، زندگی کو باقی رکھنا تو اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر زندگی الہی ہوگی تو قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اگر زندگی اپنی ہوگی، میری ہوگی تو فنا ہو جائے گی۔ اسی لیے میدان کربلا میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین نے آخری سجدے میں گردن دے کر قیامت تک زندگی لے لی، اور آج تک صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں زندہ ہیں۔ اور وما عند اللہ باقٍ، جو کچھ اللہ کے پاس ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دولت اگر باقی رہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، وہ قیامت تک باقی رہتی رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی باقی رہے تو اللہ کی مرضی سے چلائیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد باقی رہے تو اللہ کی مرضی سے چلائیں تو اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اولاد انسان کے لیے سرمایہ ہے عظیم۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے قبرستان سے گزرے تو صحابیوں سے کہا بڑے جلدی اس قبرستان سے گزر جاؤ، اور سب بڑے جلدی گزر گئے۔ اور پھر جب واپسی پہ اس قبرستان سے آئے تو پیغمبر نے کہا رکو، اب بیٹھ کر یا فاتحہ پڑھ لو اس قبر پہ۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب ماجرا ہو گیا، جب ہم جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی نکل لو یہاں سے، اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر لو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو اس مردے کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، اور اگر تم میں سے کوئی سن لیتا تو تمہاری بھی یہی جگہ ہوتی جو اس کی جگہ ہے، یعنی اسرائیل کے آنے سے پہلے بن بلائے مہمان ہو جاتے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم چلو، کیونکہ وہ چیخ رہا تھا، اور اب جب ہم واپس آئے ہیں تو اللہ نے اس کا عذاب ہٹا دیا ہے۔ تو اب ہم فاتحہ پڑھیں کہ یا رسول اللہ یہ عذاب ہٹا کیسے؟ کہ عذاب ہٹا ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ کہ کیسے ہٹایا بیٹے نے؟ کہ اس کا بیٹا آج ایک عالم دین کے پاس قرآن سیکھنے گیا ہے، اور اس نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو اللہ نے اس بسم اللہ کے صدقے میں اس کا عذاب ہٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد یہ ہے سرمایہ۔ اور نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ جو زندہ سے محبت نہ کرے، بلکہ انسان کا پہچان ہی ہے کہ انسان زندوں سے زیادہ مردوں سے محبت کرے۔ زندہ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ مردوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ زندہ سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہم مردوں سے محبت کریں۔ کمال یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلے، ان کے ساتھ چلے جنہیں ہماری ضرورت ہے، یہ ہے کمال۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے جن کے پیچھے چلنے والے تو دکھانے کے لیے بہت سارے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مردوں کو چھوڑ کر زندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا کے سامنے بھی آ جائے، کیمرے کی نظر میں بھی آ جائے، دیکھنے والوں کو بھی لگے کہ بڑے بڑے سوسائٹی والے ہیں، دیکھنے والوں کو لگے نا بھائی سوسائٹی والے ہیں، سماج والے ہیں، یہ دیکھو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ اپنے مردوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم باقی رہو اور تمہاری زندگی باقی رہے تو اسے میرے حوالے کر دو۔
اگر اپنے پاس رکھو گے تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ بچے گی نہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر میرے حوالے کر دو یہ باقی رہے گی جو میرے حوالے ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مرحوم صابر بھائی میگانی جن کی سال ثواب کی یہ مجلس ہو رہی ہے، میں کوئی 20 سالوں سے انہیں نہیں جانتا تھا، میں کوئی ایک عرصے سے انہیں نہیں جانتا تھا، بلکہ یہی کوئی 3 سال ہوئے ہیں، 2 یا 3 سال کہ میری اور ان کی ملاقات ہوئی سی ایران اور قم میں۔ لیکن ایک ایسا دلی لگاؤ ہو گیا کہ جب ان کے جانے کی خبر سنی تو یقین مانے کہ آنکھ سے آنسو ایسے جاری ہوئے، ایسا لگا کہ جیسے اپنے بدن کا کوئی عظیم اور کوئی حصہ ایسا کٹ کے گر گیا کہ جس سے زندگی ختم ہو گئی۔ آج اگر ان سے کوئی ایک بار بھی ملا ہے تو وہ افسوس کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں۔ کون سی زندگی تھی ان کی؟ یہی وہ زندگی الہی تھی جس نے انہیں آج مرنے کے بعد بھی زندہ بنا دیا ہے۔ وہ آج مرنے کے بعد بھی کیسے زندہ ہے کہ جگہ جگہ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی سمجھ کر گزاری تھی، اس لیے وہ آج ہر ایک کے دل میں زندہ ہے اور ہر جگہ سے ان کے آج فتح خوانی ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے زندہ ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے جیسے مولا کائنات نے گزاری اور جیسے یہ مولا کے چاہنے والے نے گزاری، جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں مجلس کر رہے ہیں، ویسی اگر ہم بھی گزار لیں تو ہم بھی کامیاب ہیں۔ موت بری چیز نہیں ہے، موت بہت اچھی چیز ہے۔ ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ جب انسان، میں آپ کو مثال دے کے بات آگے بڑھا دوں کہ ایک بچہ ہے، اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوگا تو وہ صبح اسکول جانے سے ڈرے گا۔ بھائی کیوں ڈرے گا؟ اس لیے کہ جو ٹیچر نے کہا تھا وہ کر کے نہیں لایا۔ اگر جو ٹیچر نے کہا تھا وہ کر کے لایا ہوتا تو بڑی خوشی سے اسکول جاتا، مگر کیونکہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ بہانے کر رہا ہے کہ کاش آج چھٹی ہو جائے، کاش آج میں نہ جاؤں، کاش کوئی مجھے روک لے، کاش کسی طرح فون آ جائے، میں آج جانے سے بچ جاؤں، اس لیے کہ وہ اپنے کام سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں خالی ہاتھ اسکول گیا تو ٹیچر مجھے جو ہے وہ مارے گا، ڈانٹے گا، سزا دے گا۔ اور یہی ہے مکتب پروردگار کہ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارا وہ ہوم ورک جو اللہ نے دیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم موت سے ڈریں گے نہیں، اس لیے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت مٹنے کا نام نہیں ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت امام علی سے ملنے کا نام ہے، موت ملاقات علی کا نام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو علی سے ملنا چاہے گا اسے مرنا پڑے گا، اسے موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ جو امام حسین علیہ السلام سے ملنا چاہے گا اسے موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو مجھے زیارت امام حسین نصیب ہو۔ بھائی کب نصیب ہوگی؟ کیا گھر میں ہم رکھے جائیں؟ نہیں بھائی، جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے۔ جس کے دل میں جتنی محبت حسین ہوگی، جتنی محبت علی ہوگی، وہ ویسا ہی کردار اپنائے گا، وہ ویسے ہی کام کرے گا جیسے مولا حسین اور مولا علی نے کہے۔ اور جب کام ویسے ہوں گے تو ان سے ملاقات کی بھی جلدی ہوگی، جب ان سے ملاقات کی جلدی ہوگی تو موت کی تمنا ہوگی۔ تو لہٰذا انسان کو موت کو گلے لگانا ہے علی کو گلے لگانے کے لیے، لیکن کیسی موت؟ ایسی موت جیسے ہم نے دیکھی، جیسی یہ خوبصورت موت آج ہم نے دیکھی۔ اگر ایسی موت ہے تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ آج جب بھی دن میں بھی کبھی بھی یقین مانے ہم اپنا موبائل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی صابر بھائی کا فون آ جائے، شاید وہ آج پھر بولیں گے کہ جناب کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہے جناب، کیا چل رہا ہے جناب، ایران میں کیسے حالات ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں اور کانوں میں وہ آواز گونجتی رہتی ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میرا نہیں یا میرے کانوں کا کمال نہیں ہے،
بلکہ یہ صابر بھائی میگانی کے اس کردار کا کمال ہے جس کردار نے ان کو اس کمال تک پہنچایا ہے کہ آج بھی ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایک بار ان سے بات ہو جائے، دل کو تسلی مل جائے۔ جب یہ خبر آئی ہے تو بڑی دعائیں کی ہے کہ کاش یہ خبر جھوٹی ہو، اس لیے کہ ایک نیک آدمی کا سماج سے چلا جانا بھی بہت بڑا نقصان ہے قوم کے لیے۔ اور صابر بھائی میگانی نے زندگی اپنی بڑی محبت بڑے پیار سے گزاری۔ کم میں جس سے ملے، جس سے سلام دعا کی، وہ آج بھی پریشان ہے۔ ہم بھی اسی رات حضرت معصومہ کے حرم میں گئے، دعا کی معصومہ جان، آخری زیارت آپ کی تھی۔ مولا رضا سے درخواست کی کہ مولا آپ کی زیارت کو وہ آئے تھے، وہ وہاں سے چل کر آپ کی زیارت کو مشہد میں آئے تھے، مولا آج آپ چل کر ان کے پاس آنا اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنی زیارت کروانا۔ مولا انہوں نے زندگی جب زندہ رہے تو اپنی زندگی ویسی گزاری جیسے آپ نے چاہی۔ آج مولا آج ان کو آپ سلا دیجئے اور آج آپ ان کی زیارت کے لیے آئیے اور ان کی زیارت میں ان کی مدد کیجئے، ان کو آج آپ شفا دیجئے، ان کو جو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، آج آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ بہرحال اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ختم کی میں نے آپ بات اپنی، اور ایک باپ کا پرسہ ایک بیٹے کو ہے، ایک بھائی کا پرسہ ایک بھائی کو ہے، ایک بہن کا پرسہ ایک باپ کو ہے، بھائی کو ہے، اور ایک بیٹی کا پرسہ ایک باپ کو ہے، اور ایک شریک حیات کا پرسہ اس کی ہمسر کو ہے۔ اب انسان کربلا سے کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے، اس لیے کہ کربلا میں بہن بھی تھی اور کربلا میں بھائی بھی تھا، کربلا میں ماں بھی تھی اور کربلا میں بیٹا بھی تھا۔ ہر طرح کی تاریخ کربلا میں ہے۔ میں یہاں دور سے بڑی درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر صابر بھائی کے گھر والوں سے کہ اگر آپ کو صابر بھائی کی یاد آئے اور ان کے غم کو آپ برداشت نہ کر پائے تو آپ رونا چاہے تو دل بھر کے رونا، مگر میرے مولا حسین کو یاد کر کے رونا، ان کی مصیبت کو یاد کر کے آپ روئیں گے تو اس کا ثواب یقیناً صابر بھائی کو ملے گا۔ اس لیے کہ کربلا والوں سے زیادہ بڑھ کر ہمارا کوئی غم نہیں ہے۔ میں کیا کربلا سے پڑھوں، کیا کسی ماں کو پڑھوں یا کسی بھائی کو پڑھوں یا کسی 6 مہینے کے لیے اثر کو پڑھوں، میں اتنا مختصر پڑھوں گا اور بات ختم کر دوں گا کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی، کسی کا بھائی تھے صابر بھائی، کسی کا باپ تھے صابر بھائی، جب اس دنیا سے چلے گئے تو محلے والے فوراً اکٹھے ہو گئے، کسی نے محمد کو گلے لگایا ہوگا، کسی خاتون نے بڑھ کے صابر بھائی کی بیٹیوں کو سینے سے لگایا ہوگا، کسی نے بھائی کو پکڑا ہوگا کہ رونا نہیں، صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چچا نے آ کے محمد بھائی سے کہا ہوگا بیٹا اگر بھائی گیا ہے تو میں زندہ ہوں، پریشان نہ ہونا، میں گلے لگاؤں گا، کفن ملا ہے، بڑا کفن اچھا دیا ہے، نجف کا کفن ہے، مشہد کا کفن ہے، قبر تیار ہے، صابر بھائی کو لٹایا گیا، رخصت کیا تو چیخو پکار ہے،
بار پھر شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہمارے اس عبادت کو قبول عطا فرما. بار اللہ ہم نے جو تیری بارگاہ میں حاضری دی ہے اس کا ثواب خصوصاً بحق امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مرحوم صابر بھائی میگانی کی روح کو ایصال فرما. پروردگارا ہمیں ان کے بہترین دوستوں میں سے قرار دے. پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی آخرت کا سامان ان کے لیے بیچتے رہیں. بار اللہ تیری بارگاہ میں ہماری درخواست ہے کہ مرحومین کی اولاد کو، مرحوم کے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور ان کی والدہ کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارا مرحوم کو امام زمانہ کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارا مرحوم کو جو ہے وہ امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.